میں پناہ میں آتی ہوں باللہ ساتھ نام اللہ کے من اس سے دن بھی میں نے یہ غلطی نکالی تھی باللہ باللہ. ساتھ نام اللہ کے من سے شیطان الرجیم شیطان مردود کے شر سے بسم اللہ ساتھ نام اللہ کے رحمان جو بے حد مہربان ہے رحیم بار بار رحم فرمانے والا. الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ربی جو رب ہے عالمین تمام جہانوں کا. جو بھی میں نے کیا. جی شاباش. رحمان الرحمن. الرحمن بہت مہربان ہے رحیم بار بار رحم فرمانے والا. آگے بھی کیا سناؤ شاباش. مالک ہے یوم دن کا دین بدلے گے. بدلے کے آگے کیا ہے. نہیں بس اتنا ہی. چلو آگے پڑھے میں پھر آپ کو بس بعد میں بتاتی ہوں. مالکی یوم الدین مالکی مالک ہے یوم یوم دن عامر. کا ہاں دین بدلے گے. بدلے کی. آگے پڑھیں ایاکا صرف تیری خاص تیری صرف تیری خاص تیری دونوں میں سے جو آسان لگے وہ آپ پڑھ سکتی ہیں. ایاکا خاص تیری نعبدو. اب یہاں پہ نون کا مطلب آ گیا ہے ہم. عبد عبادت کرتے ہیں. دو لفظ مل کے بنے ایاکا ختم ہو گیا. خاص تیری یا کاف کا مطلب ہے تیری. ایا صرف کا تیری. ایاکا خاص تیری نعبدو یہاں پہ نون کا مطلب ہے ہم. عبد عبادت کرتے ہیں. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ اور خاص تجھ سے. نستعین پھر نون آیا ہم مدد چاہتے ہیں. سمجھ آئی بات کی. ایاکا صرف تیری نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں وَإِيَّاكَ اور صرف تجھ سے نستعین. ہم مدد چاہتے ہیں. پھر پڑھیں ایاکا صرف تیری نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں وَإِيَّاكَ اور صرف تجھ سے نستعین. ہم مدد چاہتے ہیں. ایاکا صرف تجھ سے خاص تیری صرف تیری. صرف تیری نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں وَإِيَّاكَ اور خاص تیری خاص تیری اور خاص تجھ سے. اور خاص تجھ سے نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. دو دفعہ اور پڑھنا ہے. ایاکا خاص تیری تیری نعبدو تو ہم عبادت کرتے ہیں وَإِيَّاكَ اور تجھ سے نستعین. ہم مدد چاہتے ہیں. ایاکا خاص مدد دیکھ لو. صرف تیری نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں وَإِيَّاكَ اور تجھ سے نستعین. ہم مدد چاہتے ہیں. یہ لاسٹ ٹائم ہے نو مسٹیک اوکے. ایاکا صرف تیری نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں وَإِيَّاكَ اور تجھ سے ہی نستعین. ہم مدد چاہتے ہیں. جی اعوذ باللہ کی سمجھ آ گئی تھی. بسم اللہ کا بھی سمجھ. بسم اللہ کی بھی سمجھ آ گئی تھی. اب جی ہم نے شروع کیا سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کا مطلب ہے یہ وہ سورت ہے. کبھی ایکسپیرینس کیا مومن نے آپ نے کہ آپ کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے کسی جگہ پہ درد ہو رہی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں. اس سورت کا نام ہے دم. اس سورت کا نام ہے شفا. کہ کوئی بھی چیز ہمیں پریشان کر رہی ہے ہم دکھی ہو رہے ہیں ہمیں رونے کو دل چاہ رہا ہے اس سورت کو ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں. شفا ہے نا. شفا اس کا نام شفا ہے. اس سورت کا نام رقیہ بھی ہے مطلب دم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی یہ بات کہ جب کسی جگہ پہ آپ کو درد ہو رہی ہے اس خاص جگہ پر ہاتھ رکھ کے تو سورہ فاتحہ کو آپ پڑھیں 7 مرتبہ پڑھیں طاق حروف میں. طاق حروف کا پتہ ہے کیا ہوتے ہیں جو 2 پہ ملٹیپلائی نہیں ہو سکتا. دیٹس طاق. ایون اور پڑھا ہوا نا ٹھیک ہے. طاق جو 2 پہ ملٹیپلائی نہیں ہو سکتا وہ طاق ہے. 3
7 5 9 یہ چیز ہوتی ہے طاق. تو آپ نے سورہ فاتحہ کو جب آپ کبھی خود بھی ایکسپیرینس کرو، آپ کی کسی جگہ پہ درد ہو رہی ہے، اس جگہ پہ ہاتھ رکھنا ہے اپنے اور اس سورہ فاتحہ کو طاق حروف میں پڑھنا ہے. ہاتھ نہ رکھا جا رہا تھا تو آپ اس کو تصور میں لے آئیں. اچھا پھر اس جگہ پہ مطلب آپ ایسے امیجن کر لینا اس کا کہ میرا ہاتھ اس جگہ پہ ہے، اور پھر آپ یعنی کہ بعض اوقات ہم لیٹے ہوئے پاؤں میں درد ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ہم امیجن کر کے اپنے پاؤں کو امیجن کر رہے ہیں اور اس پہ دم کرتے جا رہے ہیں. وہ سورہ فاتحہ پڑھی پھونک دیا، سورہ فاتحہ پڑھی پھونک دیا، سورہ فاتحہ پڑھی پھونک دیا. ایٹ دی اینڈ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی برکت سے آپ کو شفا دے گا. سمجھ آ گئی بات کی؟ ٹھیک ہے، گڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ میں اللہ کے 3 نام ہیں. پہلا نام اللہ اور باقی 2 صفات، رحمان اور رحیم. اللہ اس کا نام ہے اور رحمان اس کی صفت، رحیم اس کی صفت. رحمان کا مطلب ہے مہربان اور رحیم کا مطلب ہے رحم کرنے والا. مہربان کیا ہے؟ مہربان اللہ تعالیٰ دنیا میں ہے. کس پہ مہربان ہے؟ ہر مخلوق پہ، اپنی ہر مخلوق پہ. دیکھ لو بلی، اس کو رزق کون دیتا ہے؟ وہ کماتی ہے، وہ کوئی ارننگ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی رزق دے رہا ہے. سانپ، شیر، انسان، چاہے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں چاہے وہ نہیں کرتے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ مسلمان نہیں ہے، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مہربان ہے. ان سب کو رزق فراہم کرنا، ان سب کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ کس کی کرم نوازی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اب آپ یہ دیکھیں کہ دوسرے ملکوں میں جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں. یہ صرف مسلمانوں کے پاس ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں دی ہوئی ہیں. ساری مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق پر مہربان ہے. رحیم کیا ہے؟ رحم کرنے والا. کیسے رحم کرتا ہے؟ جب ہم کوئی غلطی کر دیتے ہیں رحم کر لیتا ہے، پھر رحم کھاتا ہے، پھر ہمیں چیز عطا کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو رحم کھانے والی صفت ہے، یہ آخرت میں کام آئے گی. آخرت میں مسلمانوں کے کام آئے گی. کہ کیسے کام آئے گی؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بے شمار گناہوں کے باوجود کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو اگر وہ چاہے معاف کر کے ہم پہ رحم کر کے جنت میں لے جا سکتا ہے. مہربان اللہ تعالیٰ دنیا میں، رحیم جو ہے وہ بھی دنیا میں، لیکن اس رحیم کی ایک کوالٹی وہ آخرت کے کام، آخرت میں اس کا اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کو آخرت میں بھی استعمال کریں گے. اور وہ یہ جو صفت ہے یہ مسلمانوں کے لیے ہوگی. سمجھ آ گئی بات کی؟ جی مومن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی بتاؤ. مہربانی اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے رہا ہے نا. جو شیعہ ہیں وہ اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں. دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتا کہ ان کا رزق ان سے چھین لیتا ہے. کہ مسلمان جو ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ کی پیسوں کی فراوانی زیادہ ہے، اس کی یہ چیز زیادہ ہے، اس پہ وہ چیز زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر شخص کے لیے فراوانی رکھی ہوئی ہے نا. جس کا اس کو دل چاہتا ہے اس کو رزق فراوانی سے دے دیتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے مسلمان ہے چاہے وہ نہیں کرتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مہربانی کا رویہ اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور رحیم اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے ساتھ رحیم ہوگا انشاءاللہ الرحمن. کہ جو ہم عمل کرتے ہیں اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے عملوں کو قبول کرے گا، نیکی والے کو. اور جو ہم غلطیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا، اور پھر اس رحم کی وجہ سے ہمیں جنت میں لے جائے گا. ابھی ہم نے پڑھا نا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے گا جن کے وزن بھاری ہوں گے انشاءاللہ الرحمن. تو یہ رحمان کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے جو آخرت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صفت سے نوازے گا انشاءاللہ. بارک اللہ فی. وہ پڑھیں، دعا پڑھتے ہیں. نشہد